یہ کام کرو دینی، شرعی، عقلی، علمی، روحانی، اخلاقی حدود میں رہ کر کرو، لذتیں بھی حاصل کرو، قوتیں بھی حاصل کرو، رزق کی جد و جہد کرو، لیکن یہ سارا کام ارادہ آخرت سے کرو۔ یعنی کسی سے بچھڑ کے آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بھی اور ایک ایک چیز وہیں سے طلوع ہوئی ہے، میں بھی اور ایک ایک چیز پھر وہیں لوٹ جائے گی، طلوع بھی وہیں سے ہے، غروب بھی وہیں سے ہے، اس لیے رضائے حق کے لیے کام کرے۔ یہ ارادہ آخرت ہے۔ ارادہ رزق سے حصول رزق ہی اصل مدعا نہ ہو، ارادہ آخرت ہو، یعنی مولا طلبی کا ارادہ ہو۔ اولاد کا فکر ہو گیا، اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل ہونا ہو گیا، یہ نہیں ہوگا۔ اسباب ہوں گے، اسباب رزق ہوں گے، اسباب کو اختیار کیا جائے گا، اسباب کو اختیار کرنے کے لیے جو قوتیں عطا فرمائی گئی ہیں وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، ان سے بھی کام لے لیں گے، لیکن یہ اصول نہیں بھولیں گے کہ نحنو نرزقہم و ایاکم، تمہاری اولاد افلاس کے اندیشے سے جنہیں قتل کیا کرتے ہیں، انہیں بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں۔ رزق کی تنگی فراخی انہی کے ہاتھ میں ہے، رزاقی میں یقین ہے، تو پھر حلال و حرام کا فرق کیوں نہیں سوچتا ہے، عدل اور ظلم کا فرق کیوں نہیں واضح ہوتا ہے؟ یہ واضح ہونے کے بعد جہاں ہے تیرے لیے، لیکن یہ بھول گیا تو پھر یہ تو بھول گیا کہ تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ بھی تنگی فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کھاؤ پیو، زینتوں لذتوں سے ہاتھ نہ اٹھاؤ، خدا کے شکر گزار بندے بنو۔ ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پیو تو بہت ہی ٹھنڈا پیو تاکہ روئیں روئیں سے شکر نکلے، نعمتوں میں ڈوب کر نعمتوں کے خالق اور مالک منعم حقیقی کو نہ بھول جاؤ، نعمتوں سے استفادہ کرو، راحتیں لو، لذتیں لو، قوتیں لو۔ اسلام دنیا چھوڑنے کا کام نہیں ہے، دنیا برتنے کا کام ہے۔ برتنا یہی ہے کہ لذتیں بھی لیں گے، قوتیں بھی لیں گے، راحتیں بھی لیں گے، عزتیں بھی لیں گے، لیکن ان سب کے جو منعم ہیں، جو یہ لذتیں دینے والے ہیں، ان لذتوں میں ڈوب کر لذتوں کے خالق اور مالک کو بھول گئے اور لذتوں کو خالق و مالک مان لیا۔ لذتوں سے تو خالق لذت اور زیادہ یاد آنے چاہیے، اور اللہ پھر توفیق دے گا، پھر منعم کی یاد براہ راست بھی ہو جائے گی۔ نعمتوں کے وسیلے اور ذریعے سے نہیں ہے، منعم حقیقی کا براہ راست بھی جلوہ ہوگا اور انہیں دیکھنے کی ایسی تڑپ اور تمنا بھی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو، محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ہم کو دیکھتا ہوگا، شوق لکھا کا غلبہ ہوگا، جہنم ہو کہ جنت، جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا۔ یہ کیا کم ہے، ہمارا اور ان کا سامنا ہوگا۔ ایک رزق کی جدوجہد ہوگی، اسباب ہوں گے، دنیا ہوگی، ترک دنیا نہیں ہوگی۔ صحابہ کے پاس مملکتوں کی حکمرانی بھی ہے، ریاستوں اور مملکتوں کے بھی وہ آقا ہیں، بہت بڑے متمول لوگ بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، لوہار بھی ہیں، بہت اچھی غذاؤں کی لذتیں بھی لے رہے ہیں، بہت اچھے لباس بھی پہن رہے ہیں، بہت اچھی رہائش گاہوں میں زندگی بھی بسر کر رہے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اگر عبداللہ بن عمر اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی عنہ ہیں، جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جناب طلحہ بھی ہیں، جناب عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، بہت متمول لوگ ہیں، بہت اعلیٰ مکانوں اور رہائشوں میں رہتے ہیں،
لیکن رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اپنے اللہ کی یاد، ان کا تصور، ان کی دھن، ان کا دھیان اس بات میں ترقی کرتے چلے جانے کے باوجود بھی اس بات میں تنزل نہیں ہوتا ہے، اس بات میں اور زیادہ ترقی ہوتی ہے، شکر کی راہ سے ہوتی ہے، ادائے حقوق کی راہ سے ہوتی ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا نہ چھوڑنے کی چیز ہے اسلام میں، نہ پوجنے کی چیز ہے، برتنے کا فن سکھانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لیکن برتنے کا فن یہی سکھایا ہے کہ یہ سب کچھ ہو اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو، جائز ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو، اور حلال بھی ہو تو حلال میں ڈوب نہ جائیں، منہمک نہ ہو جائیں، ہاتھ اس کام میں رہیں، دل جس کا ہے دل اس کا رہے، اور دل اس کا رہنے کے معنی یہ ہیں کہ ہر گھڑی آخرت میں پہنچ کر ان کے دیدار کی پیاس وہ پیاس ہو کہ اس پیاس کے مقابل کوئی پیاس نہ رہے، کوئی بھوک نہ رہے، کوئی تمنا نہ رہے، کوئی آرزو نہ رہے، بس ایک دعا روئے روئے سے رہے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک وشوقا الی لقائک، کہ اللہ تعالیٰ ایک سوال ہے، ایک بھیک مانگتا ہوں کہ آپ کے جمال کے دیدار میں جو لذت آئے گی وہ لذت آنے کی ایک امید اور تصور میرے دل میں پیدا کر دیں، لذت نظر و شوقا الی لقائک، اور آپ کے دیدار کا ایک شوق، ایک تمنا، ایک تڑپ، ایک شدید بھوک، ایک شدید پیاس میرے اندر ایسی جاگ جائے کہ دوسری ہر بھوک پیاس اس بھوک پیاس کے تابع ہو جائے اور اس بھوک پیاس کے ماتحت ہو جائے، اور ماتحت رہنے میں روئے روئے سے یہ آواز اٹھا کرے، ٹھہر اے دل جمال روئے زیبا، ہم بھی دیکھیں گے، یہ شب ہم پہ بھی گزرے گی، وہ دن آئے گا اور باب ایمان پر آئے گا، علماء محمدی کے لیے آئے گا، اسی کی آس میں جی رہے ہیں، کہا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، جو نانا من کھائیو، پیا ملن کی آس، یہ پیا ملن کی آس، ہر آس پر اگر غالب آ گئی پھر ہر آس عبادت ہے، پھر مادی جد و جہد، معاشی جد و جہد، رزق کی جد و جہد عین عشق ربانی ہے، اور یہ چیز گئی تو پھر نماز بھی گناہ ہے، پھر روزہ بھی گناہ ہے، اب کہیں اور دل پہنچ گیا، نہ بولنے میں عافیت ہے، وقت بھی ختم ہو گیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔